اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہمارے یقین کو مضبوط بنا کر ہمیں اعمال صالحہ کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن حکیم اس کائنات کی نرالی، جامع اور مدلل کتاب ہے۔ جس طرح حکیم رب کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اس حکیم کتاب کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ حکمت کے موتیوں سے معمور، فطرت انسانی اور جبلت کے تقاضوں پر نازل ہونے والی کتاب انسانیت کی رہنما ہے۔ جن ہستی مبارکہ پر اس کا شان نزول ہوا، امام رہنما، افضل البشر، محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ لاکھوں کتابیں پڑھیں اور ایک اس کتاب کو نہ سمجھیں، آپ کبھی بھی انسانیت کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے دل کے نہاں خانوں میں پلنے والے تمام اچھے برے خیالات کا ادراک ہم تک پہنچا کر اس کا حل اور نتائج تک ہمیں سکھلا دیے ہیں۔ اور پھر غور و فکر کی دعوت کے بعد رب رحمان خود سوال کرتے ہیں، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ لوگ اس مہربان رب کی رحمتوں کا نزول اور کیا جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نے ظلم کر لیا ہے اپنے اوپر تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرو، اسے غفور الرحیم پاؤ گے۔ سب سے پیاری آیت سورہ یونس کی کہ تمہیں اللہ کی اس نعمت یعنی قرآن پاک پر خوشی ہونی چاہیے کہ اس میں صراط مستقیم کی راہ دکھائی گئی ہے۔ اب ہم پر منحصر ہے کہ اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال کر جانور بن جائیں یا اس پر عمل کر کے صالح انسان بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حقدار بن جائیں اور ان کی نافرمانی نہ کر کے اس دن سے ڈریں جب رسول اللہ کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن جو واجب العمل تھا اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ایسا شخص غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر لگ گیا ہوتا۔ گروہ انس و جن کو اس دن کے آنے سے پہلے سنبھل جانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محسن انسانیت کی اعانت، قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و دین کی بھلائی عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔